PCL کے میچ ہوئے اس کے بارے میں بھی آپ نے جس ٹیم کا کہا جیتے گی وہ جیتی، جس کے بارے میں کہا ہارے گی وہ ہاری. پھر آپ نے پٹرول کے بارے میں کہا پٹرول کل اتنا مہنگا ہو رہا ہے، وہ بھی ہوا. اب نجم صاحب کے ساتھ ایک چڑیا رکھی تھی انہوں نے، ایک میرے پاس ایک جینا جو مجھے آ کے ساری باتیں بتا رہا تھا. ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویلکم پاکستان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان شاہد چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ویلکم پاکستان. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل مجیب الرحمان شامی صاحب، جو کہ صحافت کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور یہ جو کسی بھی پروگرام میں کوئی بھی پیشن گوئی کرتے ہیں وہ 100% ٹھیک ہوتی ہے. جیسا کہ کچھ دن پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا، شامی صاحب نے پٹرول کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، پٹرول مہنگا ہوگا، وہ پٹرول مہنگا ہوا. ایسے ہی ان سے جانتے ہیں کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں فیصل مجیب الرحمان شامی صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا فیصل صاحب، پہلے آپ نے جو ہمارے ادھر پاکستان میں لاہور میں PCL کے میچ ہوئے اس کے بارے میں بھی آپ نے جس ٹیم کا کہا جیتے گی وہ جیتی، جس کے بارے میں کہا ہارے گی وہ ہاری. پھر آپ نے پٹرول کے بارے میں کہا پٹرول کل اتنا مہنگا ہو رہا ہے، وہ بھی ہوا. اب جو موجودہ سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسے کہ بزدار صاحب کو بزدار کر دیا گیا، ٹھیک ہے، آگے جو صورتحال چل رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ وہ تو ایک میرا تجزیہ تھا. ایک جیسے وہ نجم صاحب کے ساتھ ایک چڑیا رکھی تھی انہوں نے، ایک میرے پاس ایک جینا جو مجھے آ کے ساری باتیں بتا رہا تھا. دوسرا دیکھیں سیاسی صورتحال کی بات جو ہے اس وقت، جیسے ملک بھر میں گرمی کی شدت ایک ہے، موسم گرم ہو چکا ہے، تو اسی حساب سے جو ہے وہ موسم سیاست بھی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے. تو اب پہلے کہا جا رہا تھا جی کہ جناب عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہی رہنے دیا جائے گا، ان کی جگہ کوئی اور نیا بندہ نہیں لے کے آیا جائے گا. لیکن اور عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے جی کہ میں وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب ہمارے عثمان بزدار صاحب ان کو نہیں بدلوں گا. لیکن اینڈ ٹائم پہ جب اور ایسے وقت میں جب ان کے خلاف جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہیں ان کے خلاف ایک تحریک اعتماد اسمبلی میں ایوان میں پیش کر دی گئی ہے، اور تحریک عدم اعتماد جو ہے ہمارے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب نے پیش کی. اور اب دیکھیں کہ یہ جب انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تو اس وقت بہت سے مسائل جناب خان صاحب کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اسی میں سے ان کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا جی، بہت سے ان کے جو اتحادی تھے جو وہ ایک چاہ رہے تھے جی کہ ہم ان کو ان سے اعتراض تھا، اختلاف تھے جناب کہ وزیر بزدار صاحب کے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے ہمیں وہ منظور نہیں، ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اب ہمیں ان سے ہمیں کوئی نیا وزیر اعلیٰ پنجاب لے کے آئیں. پہلے تو خان صاحب نہیں مان رہے تھے، لیکن پھر اچانک راتوں رات جناب عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ آیا. عثمان بزدار صاحب جنہیں آپ کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ ایک وسیم اکرم ہیں. تو وسیم اکرم جو ہیں وہ انہوں نے خود ہی اپنی ٹیم سے الگ کر دیا. اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اب بلکہ افواہیں ہیں، مجھے اس میں نہیں پتہ کہ حقیقت ہے، یعنی کہ عثمان بزدار صاحب بھی انڈر ہینڈ کوئی گروپ ایک نیا تیار ہو رہا ہے حکومت کے خلاف. اور پھر دیکھیں اگر انہوں نے اس تحریک عدم اعتماد کو بچانے کے لیے، کیونکہ سیاست ہے دیکھیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اہم فیصلہ اپنے آپ مفادات کو بچانے کے لیے، یا اس میں آپ بہت سے فیصلے کسی بھی وقت اہم فیصلے آپ کر سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی اہم فیصلہ کہ جناب عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا، اور جناب جو نئے وزیر پنجاب ہیں وہ ایک جناب پرویز الہی صاحب، وہ بھی ایک منجے سیاستدان ہیں، بزرگ سیاستدان بھی ان کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ان کا ایک طویل عرصہ انہوں نے حکومتوں میں رہے، حکومت نہیں بلکہ حکومتوں میں رہے، اور بہت سی حکومتیں ہر دور اقتدار میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی یا کاف لیگ کی حکومت رہی یا مشرف صاحب کے دور میں بھی حکومت جب رہی، اس کے ساتھ پھر پہلے جب یہ میاں نواز شریف صاحب کے اتحادی بھی رہے تو اس وقت بھی اقتدار میں رہے. اور ان کو یہ ہے کہ عوام جو ہے ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ مسئلے مسائل کیا ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہلے بھی رہ چکے ہیں. اب پھر ان کو اور ان کا ایک تجربہ بھی ہے میدان سیاست میں، اور اس لیے عمران خان صاحب نے اپنے اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے، اور ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ جب انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا، اور شاید ان کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے
متبادل شاید پرویز الہی صاحب ہی نظر آئے ہوں گے، کیونکہ ان کی اتحادی جماعت بھی ہے مسلم لیگ کاف، اور ان کی پھر باقاعدہ ایک مشاورت بھی ہوئی ان کی، اور باقاعدہ وفد جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کا وہ خان صاحب کے پاس بھی گیا، ان سے باقاعدہ مذاکرات بھی ہوئے. اور پھر دیکھیں کہ پہلے جیسے پرویز الہی صاحب کے متعلق جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ہمارے مسلم لیگ کاف کے ساتھ باقاعدہ ایک مذاکرات ہو چکے ہیں اور معاملات طے پا گئے ہیں، اور جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی غصہ نکالا 2 دن پہلے ان کا ایک بیان لگا تھا جی ہمارے معاملات بالکل طے تھے، اور ہمارے جو مونس الہی صاحب جو ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ مذاکرہ ہماری وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، بات نہیں مکمل نہیں ہو سکی، مطلب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور یہ سب خفیہ تھا، لیکن جب جیسے کاف لیگ نے انہوں نے ان کی طرف بیان آ رہے ہیں اوپن ہو رہا ہے، تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ میں بھی بتا دوں، وضاحت کر دوں کہ ہمارے معاملات جو تھے کاف لیگ کے ساتھ چل رہے تھے. لیکن اب دیکھیں نا سیاست ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، دن نہ اس میں آپ کو دن کا پتہ ہے نہ آپ کو رات کا پتہ ہے. تو اصل تو سارا گیم یہ ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد بچانے کے لیے، کیونکہ جیسے سپریم کورٹ نے آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو جناب خان صاحب کو گھر بیٹھنا پڑے گا. اور یہ بھی ظاہر ہے جب اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی تو ظاہر انہوں نے گھر ہی بیٹھنا ہے. اس لیے ان کو کوشش یہی ہے کہ وہ گھر نہ بیٹھیں، اپنے آپ کو بچائیں. تو اسی بچانے کے چکر میں جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے. اور دوسرا پھر دیکھیں کہ جیسے کہ آج لگا ہوا تھا جی ایک ایشو چل رہا ہے کہ MQM کے وزراء جو ہیں وہ بھی حکومت سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا وہ جو ان کے وزیر تھے انہوں نے استعفیٰ دے رہے ہیں سونا. لیکن ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ MQM کو اندرون خانہ ایک خبر ہے جی MQM کو سندھ کی گورنرشپ دے رہے ہیں، اور عمران اسماعیل صاحب جو ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے. اور بہت جلد یہ بھی تبدیلی ایک سندھ میں بھی آنے والی ہے کہ گورنر جو ہے MQM کا وہ لگانے والے ہیں. اور دیکھیں اور یہ بھی ہے شاید اگر وہ ان کا کوئی مسئلہ MQM سے حل ہو جائے تو پھر ان کے لیے واضح جیت کے ان کے عمران خان صاحب کے بیانات ہیں، امکانات ہیں کہ وہ اپنی تحریک عدم اعتماد بچا سکیں. اور دیکھیں اگر یہ اب جیسے سیاسی حالات جو چل رہے ہیں موجودہ، ہر طرف جلسے جلوس کا سماں ہے، اپوزیشن جو ہے وہ مہنگائی کے لیے جلسے کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام کے نام پہ امر بالمعروف منکر کے نام اس کے نام پہ ایک اپنا اسلامی اس کے نام پہ ایک جلسہ کر رہے ہیں. تو اور دوسرا لیکن دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت جلسے کر رہی ہے مہنگائی کے خلاف، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جماعت جلسے کر رہی ہے مہنگائی کے حق میں ہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مہنگائی کے حق میں ہی جلسے کر رہے ہیں. تو لیکن یہ صرف میرا جو جہاں تک خیال ہے کہ یہ سب جلسے جلوس جو ہیں اس میں دیکھیں نا اب آگے 2023 آنے والا اگلا سال جو ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ اگلا آنے والا سال جو ہے انتخابات کا سال ہے، الیکشنز کا سال ہے. تو یہ سب جلسے جلوس جو ہیں یہ میرے خیال آئندہ آنے والے انتخابات کی تیاری ہے. اور جب آج خان صاحب نے TV پہ خطاب بھی کیا، وہ صبح ساری باتیں اب وہ اخبارات میں عوام کے سامنے آ بھی جائیں گی. اب اس پہ میں مطلب اس پہ کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن یہ دیکھیں کہ اب صرف اس وقت جو ہے ایشو مسئلہ مسائل جو ہیں ہر سب کی نظریں تحریک عدم اعتماد پہ لگی ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ اپنے اعتماد میں ہے کہ جی ہم نے جیتنا، تحریک عدم اعتماد میں ہم کامیاب ہوں گے، اور جناب خان صاحب جو ہیں وہ پر امید ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب سیاسی ماحول میں جو کھچڑی پکی ہے، جو ایک ہلچل سی مچی ہے، جو دھینگا مچتی جو چل رہی ہے، ایک مطلب ایک ماحول ہے، گرم ماحول ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اونٹ کس پر اور تحریک عدم اعتماد کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ بھی آنے والا وقت ہی بتا سکے گا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. تو بہرحال ہمیں انتظار کرنا چاہیے وقت کا، دیکھتے ہیں کہ وقت کیا کہتا ہے. اچھا شامی صاحب، یہ جو وزیر اعظم عمران خان اور پرویز الہی کا گٹھ جوڑ ہے یہ کامیاب ہوگا؟ اگر ہوتا ہے تو پھر نون لیگ کا جنون کیا ہوگا؟ دیکھیں سر کہ ابھی حکومت کے اتحادی جماعت ہے کاف لیگ، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مطلب اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں جب سے یہ ابھی حکومت آئی ہے، ان کے اتحادی ہیں شروع سے اب تک. دیکھیں اب تک تو ان کا گٹھ جوڑ چل ہی رہا ہے، ابھی تک تو مل جل کے وہ چل رہے ہیں. تو امید ہے کہ پھر وہ میرے خیال جس طرح سے چل رہے ہیں آئندہ بھی وہ جب تک اس حکومت میں ہیں میرے خیال وہ اتحادی رہیں گے. کیونکہ یہ پرویز الہی صاحب نے بھی واضح کر دیا تھا کہ ہم فی الحال ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلیں گے، لیکن جب وقت آئے گا تو پھر کبڈی ضرور کھیلیں گے. لیکن ابھی میرے خیال ان کا وقت نہیں ہے کبڈی کھیلنے کا، تو اس لیے وہ صرف اپنے تعلقات کو ان کے ساتھ بہتر بنا رہے ہیں، کیونکہ ملک کی مفاد کے لیے. اور جس قسم کے حالات ہیں وہ
نہیں چاہ رہے کہ مزید کوئی خرابی پیدا ہو۔ جی یہ ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل مجیب الرحمان شامی صاحب، جنہوں نے موجودہ سیاسی صورتحال پر بتایا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے سیاسی پروگرام اور دوسرے پروگرام لے کے آتے رہیں گے فیصل مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شاہد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔